میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو. اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وانتم موردون میں ہو, پھر تو تم غافل ہو. اور اگر وہاں بھی تمہیں رب یاد رہتا ہے, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر انتقال کر گیا, آج ہماری تجارتوں کا حال. مجھے بتائیں 1 کروڑ کی راس ہے ایک بندے کے پاس, کاروبار ہوتا ہے کہ اس سے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ سیانے تاجر ہے, میں تو نہیں, مجھے بتائیں کروڑ سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو 1 کروڑ اس نے لون لے لیا ہے اور بینک سے, وہ کس لیے لیا ہے بتائیں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ سود کا دھندا عروج پہ ہے, ناجائز مال عروج پہ ہے. ہم لوگوں نے ہر آدمی, میں بینک کے ساتھ کاروبار تروڑ مروڑ کے, جی میں وہ فتویٰ دیکھا تھا وہ چیز, بھائی بجا جب 1 کروڑ روپے کا تیرے پاس راس تھی تو اس سے کاروبار کر رہا تھا, مانا کیا تھا, ضرورت کیا تھی, حاجت کیا تھی, کون سی بھوک تھی جو تو نے رب رسول کی ریٹ کو ہی چیلنج کر دیا ہے؟ تو سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو گیا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ ماں سے زنا کرنے والا برا نہیں, اتنا برا نہیں جتنا 1 لقمہ سود کا لینے والا برا ہے. اتنا سخت حکم قرآن نے بیان, اور قرآن مجید نے کہا اگر سود نہیں چھوڑنا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تیاری کر لو, پھر اللہ بھی تم سے جنگ کرے گا, اس کا نبی بھی تم سے جنگ کرے گا, تگڑے ہو جاؤ, تیاری کر لو. اور یہاں سب کچھ چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے باوجود نماز بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو رہا ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, 2 4 5 بھینسیں لا کے اور جناب بچے لا کے قربانیاں بھی ہو رہی ہیں, سارے چکر ساتھ ساتھ چلائے ہوئے ہیں. 6 ماہ دارت. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد رکھو, تجارت وہ والی کرو جس میں اللہ تم سے راضی ہو جائے. مال کمانا برا نہیں, جائز پیسہ برا نہیں, جتنا مرضی چاہے کماؤ, لیکن تم تو اللہ کو بھول گئے ہو. تم نے تو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی. تم نے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی ہے تو بخل سے کام لیا ہے, کنجوسی سے کام لیا ہے. تم نے تو اس کو بڑا ہلکا جانا ہے, رب کو دینے کی باری آئی تو تم حساب کرنے لگ گئے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نے چند دینار گن کے حضور کو دیے, یا رسول اللہ یہ قبول کر لے. 2 3 دفعہ گنے, حضور مسکرائے, فرمانے لگے اسماء اللہ کی راہ میں گن گن کے نہ دیا کر, ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا. حضور کیا کروں؟ فرمایا اس کے رستے میں بے حساب دے, وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. تو گننے لگ گئی ہے اللہ کو دے. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر تھا, قیامت کے دن اللہ نے اسے معاف کر دیا, جنت دے دی, اللہ معاف کر دے گا. تو تاجر کہے گا یا اللہ میں تو دنیا دار تھا, کس برکت سے معافی ہوئی؟ تو رب فرمائے گا تیری تجارت کی برکت سے. معافی کس وجہ سے مل گئی؟ نماز روزے حج کی بات نہیں فرمائی, فرمایا تیری یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا تو بتا, تو جب کہتا تھا وہ تیرا ملازم جاتا تھا لوگوں سے پیسے لینے, وصولی کر دے, تو ان سے کہتا تھا جس کے پاس ہوئے لے لینا, اور جو مجبور ہوا اسے ٹائم دے دینا. تو کیوں کہتا تھا؟ کہ یا اللہ اس لیے کہ تیرے بندے مجبور تھے. فرمایا تو دنیا میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا, میں آج تیرا خیال رکھوں گا. تجارت نے جنت دے دی, تجارت نے جنت دے دی. ہم آسانی نہیں کرتے, نرمی نہیں کرتے, بلکہ میں نے دیکھا ہے چودھری صاحب سوٹ لین گئے تھے, انہوں نے آندے نے آ جان کے پیسے تسی لے جاؤ, کہا تو آ جان کے, اگلا لے کے آیا, نال کریڈٹ کارڈ جیب میں ہے, وہ چیک بک ہے, اور کئی اس نے چیزیں رکھی ہوئی, انہوں نے تو لے جا. اور غریب عورت بیچاری, اس کی بچی کی شادی ہے, ماڑی ہے نا بی بی, وہ دکان پہ چڑھی یار, اس نے کہا وہ والا سوٹ دے, تیرے والا نہیں, یہ اماں تیرے خدا سے ڈر, اللہ سے ڈر. تو کپڑوں میں بندوں کو تولتا ہے, تو جیبوں میں لوگوں کو تولتا ہے, تو لوگوں کو وزن کرتا ہے ان کا. اماں تیرے والا نہیں, تو کو چھوٹی گل کر, ڈر اللہ سے. تو لوگوں کا وزن بنائے گا, وزن بنانے والا میرا رب ہے, طاقتیں دینے والا میرا. ہم نے مالک دکان کے کرایہ دار ہوتے دیکھے ہیں, اور ہم نے بڑے بڑے تاجر یہاں تجارت کرتے تھے ان دکانوں پہ ملازمت کرتے دیکھے ہیں. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے, منگتے یا تخت بٹھاوے. اپنی زندگی میں تجارت کر اس رنگ کی کہ تجارت تجھے جنت کے اندر داخل کر دے. یہ چند آداب تجارت ہیں.